قدرت ہے اس کے پاس، اللہ نے طاقت دی ہے، قیمتی لباس اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی طاقت رکھنے کے باوجود تواضع اور خاکساری کے طور پر بہت قیمتی لباس، فاخرانہ لباس استعمال نہیں کرتا ہے، تو اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جنتی قیمتی جوڑوں میں سے تم جو چاہو اپنے لیے انتخاب کر لو۔ کہ علم تواضع چاہتا ہے، اور علم کی راہ میں تکبر یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آدمی کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا، اور خاص طور پر شریعت کا، دین کا علم، اس کے اندر اتنی تواضع اور خاکساری آنی چاہیے۔ یہ علم کا تقاضا ہے، علم کا حق ہے، اور تکبر، فخر و غرور یہ علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور تواضع اور خاکساری کا ایک پہلو ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کی عظمت اور ان کے مقام کو نہ سمجھے۔ هذه صفات المؤمنین الکمل ان یکون احدهم متواضعا لاخیہ وولیہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامل مومنوں کی صفات بیان کی ہے، وہ یہ کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے متواضع ہو، خاکسار رہے، بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ اور تواضع اور خاکساری اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، یعنی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، ہمارے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، عہدہ ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے ہم کو خوبیوں سے نوازا ہے، پھر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو ایک معمولی انسان پیش کرتا ہے، بڑائی کا اظہار نہیں ہونے دیتا، سیدھے سادے ان طریقے سے زندگی گزارتا ہے، سادگی اس کے اندر ہوتی ہے، تو انسان جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے، خوبیوں اور کمالات کے باوجود اللہ اس کو اور اٹھاتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو جتنا اٹھاتا ہے، بڑائی ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور گراتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ، اللہ کے لیے جو شخص تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اور بلند کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رفعہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور سربلندی عطا کرے گا، دونوں جگہ اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، خاکساری لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے مقام کو بلند کرے گا۔ اور قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا المخبتین المتواضعین، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اور انکساری پیدا کرنے والے ہیں، آپ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی، عزت، کامیابی کی خوشخبری دے دیجیے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں تواضع اور خاکساری پیدا کرتے ہیں، بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، فخر و غرور میں مبتلا نہیں، آپ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عزت، سرفرازی، کامیابی کی خوشخبری ان کو سنا دیجیے۔ تو یہ تواضع اختیار کرنے کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور ایک تیسرا فائدہ ترمذی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ وہو یقدر علیہ، جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھتا ہے، پھر بھی اچھا قیمتی لباس نہیں استعمال کرتا ہے، قدرت ہے اس کے پاس، اللہ نے طاقت دی ہے، قیمتی لباس اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی طاقت رکھنے کے باوجود تواضع اور خاکساری کے طور پر بہت قیمتی لباس، فاخرانہ لباس استعمال نہیں کرتا ہے، تو اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جنتی قیمتی جوڑوں میں سے تم جو چاہو اپنے لیے انتخاب کر لو۔
اتنا بڑا مقام جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا جو قدرت رکھنے کے باوجود قیمتی لباس تواضع کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ طاقت رکھنے کے باوجود تواضع کے لیے آدمی قیمتی لباس چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ہمیں کسی ایسی محفل میں شریک ہونا ہے جو متوسط درجے کے لوگ ہیں یا معمولی قسم کے لوگ ہیں، جو مجلس کے احباب ہیں، افراد ہیں، وہ معمولی قسم کے لوگ ہیں، وہ بہت قیمتی لباس استعمال کر کے نہیں آئیں گے، ایک معمولی قسم کے لباس میں رہیں گے۔ تو یہ آدمی حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس کے پاس اچھے قیمتی لباس ہیں، لیکن پھر بھی وہ لباس استعمال کر کے نہیں جاتا، یہ سوچ کر کے کہ جس مجلس میں میں جا رہا ہوں وہاں معمولی قسم کے لوگ ہیں، ایک سیدھا سادہ لباس پہنے ہوں گے، اگر میں بہت قیمتی لباس پہن کر کے جاؤں گا تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ طاقت ہے، طاقت رکھنے کے باوجود تواضع اور خاکساری کے لیے تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، وہ اپنا قیمتی لباس چھوڑ دیتا ہے اور ایک سیدھا سادہ لباس پہن کر کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے گا کہ جنت کے قیمتی جوڑوں میں سے جس کو چاہے وہ اپنے لیے انتخاب کرے۔ لیکن اگر کسی ایسی مجلس میں شریک ہوتا ہے جہاں پر خوشحال لوگ ہیں اور صاحب خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اچھے قیمتی لباس پہن کر کے آتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اچھے لباس عطا کیے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اظہار نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمت کو دیکھے، تو یہاں پر وہ اپنی اس نعمت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، سب خوشحال لوگ ہیں، اچھے قیمتی لباس پہننے والے ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ اسی طریقے سے علماء کرام کی شخصیت میں تواضع کے کئی مظاہر ہیں، کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ علم تواضع چاہتا ہے، اور علم کی راہ میں تکبر یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آدمی کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا، اور خاص طور پر شریعت کا، دین کا علم، اس کے اندر اتنی تواضع اور خاکساری آنی چاہیے۔ یہ علم کا تقاضا ہے، علم کا حق ہے، اور تکبر، فخر و غرور یہ علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ۔ اسی لیے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر۔ ایک تو شرم کرنے والا اور دوسرے متکبر انسان، یہ دونوں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ شرم اور تکبر یہ دو چیزیں علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ۔ تو علم تواضع چاہتا ہے کہ ہم صاحب علم ہیں، اپنے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کریں۔ ایک عالم کو ہمیشہ علم کا حریص ہونا چاہیے، ہمیشہ علم کی تلاش اور جستجو میں رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علم طلب کرنے، علم حاصل کرنے کا اصل اصول تو یہ ہے کہ جو مستند کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان سے ہم علم حاصل کریں۔ لیکن جو آدمی علم کا حریص ہوتا ہے، کبھی اگر اپنے جیسے آدمی کے پاس یا اپنے سے چھوٹے آدمی کے پاس بھی اگر کوئی علم وہ دیکھتا ہے تو اس سے بھی علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اس کی تواضع اور خاکساری ہے کہ اپنے جیسوں سے اور اپنے سے کم علم والوں کے پاس بھی اگر وہ علم دیکھتا ہے تو ان سے بھی علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یہ تواضع اور خاکساری کی علامت ہے۔ وکی بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينبل الرجل من اصحاب الحدیث حتى يكتب امن ہوا فوقه وامن ہوا مثلہ وامن ہوا دونہ۔ کوئی آدمی اس وقت تک باکمال نہیں ہو سکتا، بڑا محدث نہیں بن سکتا، بڑا عالم نہیں بن سکتا، جب تک وہ علم جیسے اپنے سے بڑے لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے تو اپنے جیسے لوگوں سے بھی علم حاصل کرے جو اس کے برابر علم والے، اور بسا اوقات اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بھی علم حاصل کرے۔ یہ تواضع اور خاکساری کی علامت ہے کہ اگر کسی چھوٹے عالم کے پاس بھی کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، اس کے پاس کسی چیز کا علم ہے، تو خاکساری اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے بھی علم حاصل کریں۔ سلف صالحین کو اگر ہم دیکھتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن علل کے باب میں
امام ترمذی کو بڑا کمال حاصل تھا اور اس فن میں علل میں ان کو اس قدر مہارت تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہونے کے باوجود اس فن میں اپنے شاگرد سے امام ترمذی رحمہ اللہ سے استفادہ کرتے تھے اور بسا اوقات کھلے دل سے اس حقیقت کا اعتراف بھی کرتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ تھے انہوں نے اپنے شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ سے کہا اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے من تفعت بکا اکثر ممن تفعت بی، جو کچھ میں نے تم سے حاصل کیا ہے سیکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے. اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں جو کچھ میں نے تم سے سیکھا ہے فائدہ حاصل کیا ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے. تو ایک استاذ اپنے شاگرد کے پاس بھی اگر اس کے پاس کسی چیز کا خاص علم ہے تو علم حاصل کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ ان کی تواضع اور خاکساری ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے علم اور ان کے فن کو کون نہیں جانتے. علم و فضل کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود ان کا معمول یہ تھا کہ اپنے سے کم درجے کے اہل علم سے بھی باقاعدہ حدیثوں کو سنتے تھے اور ان سے حدیثیں لکھا کرتے تھے. حالانکہ بڑے علم و فن والے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا لعل الکلمۃ التی فیہا نجاتی لم تقع لی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بھی ایک ایک بات سیکھتا علم حاصل کرتا اس لیے کہ شاید جس بات میں جس جملے میں آخرت میں میری نجات ہو وہ بات مجھے نامعلوم ہوئی ہو مجھ سے چھوٹ ہو گئی ہو. اس لیے میں ہر ایک سے ایک چھوٹے عالم سے بھی اگر اس کے پاس دین کا کوئی شریعت کا علم ہے اس کے پاس میں جا کر کے علم حاصل کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا. وشاورہم فی الامر. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مشورے کا حکم کیوں دیا؟ آپ لوگوں سے مشورے لیجئے. مومنوں کی صفت بیان کی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اہل ایمان مشورے سے آپس کے کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشورے میں مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی ایک چھوٹا آدمی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے آدمی کے دل میں بھی کوئی بڑی بات ڈال سکتا ہے. بسا اوقات مشورے میں بڑے بڑے لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ایک چھوٹا عالم کوئی اس بات کو سمجھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو جو باتیں سمجھ نہیں آتی ہے کبھی کبھار ایک چھوٹے بچے کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے اپنی صحیح میں ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها. درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا کبھی نہیں جھڑتا ہے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. حدثونی ما ہی. بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے. فوقع الناس فی شجر البوادی. اعلان سنتے ہی سارے صحابہ جنگلوں کے درختوں میں غور و فکر کرنے لگے کون سا درخت ہو سکتا ہے. مہاجرین و انصار بڑے بڑے صحابہ اس مجلس میں موجود ہیں. کسی کو یہ جواب نہیں معلوم ہوا لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابھی جو کم سن تھے چھوٹے بچے تھے وہ کہتے ہیں فوقع فی نفسی انہا نخلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کے بعد ہی میرے دل میں اس کا جواب آ گیا. فوراً مجھے خیال آیا ہو نہ ہو وہ کھجور کا درخت. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس میں بڑے علم والے ہیں بڑے بڑے مہاجرین کبار صحابہ ہیں سب خاموش ہیں کوئی زبان نہیں کھول رہا. اس لیے میں بھی شرم سے خاموش رہ گیا. یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بتائیے کہ وہ درخت کون سا ہے. تو آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ہی النخلہ وہ کھجور کا درخت. تو اس لیے کسی چھوٹے اپنے سے کم علم والے یا اپنے سے چھوٹی عمر والے سے بھی اگر اس کے پاس کسی چیز کا علم ہے کوئی صلاحیت ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ہماری تواضع اور خاکساری کی دلیل ہے. اسی طریقے سے تواضع اور خاکساری کا ایک مظہر علماء کی زندگی میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم عوام الناس سے جڑ کر رہیں. علماء کیا کریں عوام سے جڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عوام الناس سے لوگوں سے بہت گھل مل کر کے رہتے تھے. اس طرح سے لوگوں کے درمیان آپ بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی اجنبی مسافر آدمی آتا تو اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا
کی اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گھل مل کر رہتے تھے, لوگوں سے بہت قریب رہتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب, آپ کی ہیبت لوگوں پر باقی رہتی تھی. لوگوں سے قریب ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا عالمانہ, ہماری جو عالمانہ شان ہے, علمی جو مقام ہے, اس کو ہم کھو بیٹھے. تو لوگوں کے ساتھ عوام سے قریب ہونا یہ بھی تواضع اور خاکساری کا ایک مثالی اور باکمال پہلو. خاص طور پر عوام میں جو کمزور طبقہ ہے, عام طور پر کیا ہوتا ہے, لوگ ملتے ہیں جماعت کے لوگوں سے, عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن جو اصحاب خیر ہیں, رؤوسا ہیں, صاحب حیثیت, انہی کے ساتھ صرف اٹھتے بیٹھتے ہیں, انہی کو دیکھ لیتے ہیں. سماج میں جو غریب طبقہ ہے, کمزور لوگ ہیں, معمولی قسم کے لوگ ہیں, ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان سے مجھے کیا فائدہ ہے. حالانکہ اصل وہ لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے لیے ہے, ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم, مجھے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کرو, اور یاد رکھو, اس حقیقت کو نہ بھولو کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہیں روزی دی جاتی ہے انہی کمزوروں کے ذریعے سے. انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم, اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزوروں کی طرف سے, ان کی دعاؤں سے, ان کے اخلاص سے, ان کی مدد کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جب سرداران قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ ہم بڑے لوگ ہیں, صاحب منصب ہیں, ہم ایمان لائیں گے, اسلام قبول کریں گے, لیکن آپ کی مجلس میں یہ جو غریب فقیر کمزور صحابہ ہیں, آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کیجئے, ہم کو آپ سامنے بٹھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ یہ آیت نازل کی, آپ ان کمزور صحابہ کو اپنی مجلسوں سے دور مت رکھیے, انہی کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے. تو ایک عالم کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عوام سے ہمارا قریبی تعلق ہونا چاہیے, اور عوام میں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں, ایک معمولی عورت, مدینے کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی آتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑتی اور پکڑ کر کے اپنے کسی کام کے لیے بلا لے جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جاتے. بخاری کی روایت, ان امراۃ کان فی عقلها شیء, ایک عورت دماغی طور پر اس کا دماغ صحیح نہیں تھا, وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ نے اس کو موقع دیا. یہ آپ کی تواضع اور خاکساری ہے کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سنی اور اس کے مسئلے کو حل کیا. ظاہر بن حرام کا واقعہ ہمارے سامنے مشہور ہے کہ کس طریقے سے دیہات کے رہنے والے تھے, ایک غریب آدمی صحابی تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی عزت دیتے تھے اور ان کی عزت افزائی کرتے تھے, ان کے مقام کو ذکر کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی غریب کمزور آدمی بھی ایک معمولی چیز ضیافت تیار کر کے اگر مجھے بلاتا ہے تو بھی میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. لو دعیت الی قراع لاجبت ولو اہدی الی قراع لقبلت, اگر کوئی بکری کا کھر بنا کر کے سالن میں مجھے دعوت دے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. ایک معمولی چیز بھی اگر کوئی مجھے ہدیے میں پیش کرے تو میں قبول کروں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج اور معاشرے کے غریب کمزور طبقے کے ساتھ کس طریقے سے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کو موقع دیتے تھے اور ان کو اہمیت دیتے تھے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری کا پہلو ہے. اسی طریقے سے علماء کی شخصیت میں تواضع اور خاکساری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اوپر دوسروں کو فضیلت دیں. افضل اور بہتر ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ اور منہج یہ تھا کہ وہ افضل اور بہتر ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. جیسے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا, یا خیر البریہ, اے پوری مخلوق کے سب سے افضل اور بہتر. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطاب سنا تو بطور تواضع اور خاکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مجھے اس طرح مت کہو, ذاک ابراہیم علیہ السلام, اس کے لائق اور حقدار ابراہیم علیہ السلام, یہ ابراہیم علیہ السلام اس کے مستحق ہو سکتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا, ذاک ابراہیم علیہ السلام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ افضل اور بہتر ہونے کے باوجود آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، قتل حمزہ وهو خیر منی، مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھائے، جلد دنیا سے چلے گئے۔ آج ابھی ہم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ جلد ہم کو دنیا میں دے دے رہا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ افضل اور بہتر ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر قرار دیتے تھے۔ اسی طرح سے تواضع اور خاکساری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا ادب و احترام کریں۔ جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ، جو بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور تواضع اور خاکساری کا ایک پہلو ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کی عظمت اور ان کے مقام کو نہ سمجھے۔ اور ایک پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہم جس سے بھی ملیں خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ منہ بسور کر کے ایک آدمی ہم سے ملنا چاہ رہا ہے، سلام کرنا چاہ رہا ہے، مصافحہ کرنا چاہ رہا ہے اور ہم اس سے منہ پھرا کر کے بیزاری کے ساتھ ہم اس سے ملے، یہ فخر کی علامت۔ تواضع اور خاکساری کی دلیل کیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے سلام اور مصافحہ کریں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اور ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، آگے بڑھ کر کے سلام اور مصافحہ کرنے سے ہماری عزت نہیں گھٹے گی بلکہ ہم اللہ کے نزدیک اور معزز ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام والا وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا، یہ تواضع اور خاکساری آپ کی، کہ جب آپ سلام کرتے تھے تو اپنا مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے جب تک سامنے والا نہ کھینچے۔ چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس وقت تک نہیں پھیرتے جب تک وہ چہرہ نہ پھیر لے۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، سلام اور مصافحہ کرنا، آگے بڑھ کر کے ملنا، یہ بھی آدمی کے تواضع اور خاکساری کی دلیل ہے کہ آدمی کے اندر کوئی فخر اور تکبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عمر میں چھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ تواضع اور خاکساری کا بڑا باکمال پہلو ہے اور کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک استاد شاگرد کے پاس سے گزرے اور شاگرد سے آگے بڑھ کر کے سلام کرے، انسان کی نفس، اس کی طبیعت پر گرا گزرتی۔ اگر آدمی اپنے شاگرد سے، اپنے سے کم درجے والے سے، چھوٹے بچوں سے سلام کر کے گزر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، تو یہ اس کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل۔ اس کے مطلب اس کے اندر تواضع اور خاکساری ہے، کوئی فخر تکبر نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی سلام کرتے تھے۔ اسی طرح سے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک اور برتاؤ تھا، کوئی بڑکپن نہیں۔ معمولی خادموں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ پیش کرتے تھے اور تواضع اور خاکساری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال کی ایک لمبی مدت میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن اس 10 سالہ خدمت میں فما قال لی اف، کبھی آپ نے مجھے اف نہیں کہا، ولا لما صنعتا ولا اللہ صنعتا، یہ کام کیوں کیے، کیوں نہیں کیے، کچھ بھی نہیں۔ تو خادموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع اور خاکساری ہے۔ اسی طرح سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ذاتی کام تھے، ذاتی کام کاج، گھریلو کام کاج آپ خود کر لیتے تھے، دوسروں کا سہارا نہیں لیتے تھے، خود آگے بڑھ کر کے کر لیتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ کان فی محنت اہلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں تو اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، گھریلو کام کاج میں آپ ہاتھ بٹاتے ہیں، ذاتی جو آپ کے نجی کام ہوتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری کی دلیل ہے۔ تو معزز علماء کرام،
علم خاص طور پر ایک مومن کی زندگی میں تواضع اور خاکساری ہونی چاہیے. اس کے مقابل میں ہم صاحب علم ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کریں. ہم جتنا اپنے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت میں، اللہ ہمارے مقام کو، ہماری عزت کو اور بلند کرے. اور جو انسان جتنا زیادہ بڑائی کا اظہار کرتا ہے، تواضع اور خاکساری اس کے اندر ختم ہوتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ذلیل کرتا ہے. اور متکبرین کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے. فبئس مثوى المتکبرین الا انبئکم باہل النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ضعیف متضعف. متضعفین کا معنی محدثین نے متواضعین ذکر کیا، جو کمزور ہیں، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور کل عتل جواز مستکبر، جو بد اخلاق ہیں، سرکش، گھمنڈی، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے ہر اعتبار سے تواضع اور خاکساری کے جو مختلف پہلو ذکر کیے گئے ہیں، ہم اپنے اندر اپنی ذات میں یہ پہلو، یہ مظاہر اپنے اندر پیدا کریں. تواضع اور خاکساری پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری عزت، ہمارے مقام کو اور بلند کرے گا. اور فخر و غرور اور تکبر سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قسم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے اور ہر قسم کے برے اخلاق سے دور رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.